یا رب صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وباسم ثانی والله إن محمدا كردافة وبه الوصول بسدة السلطان. ہاں محمد ہی کا رتبہ ہے بلند بعد از خدا، آپ کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے وصل کبریا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار جری اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. مخالفین احمدیت نے اب ایک نیا ہتھ کنڈا استعمال کر لیا ہے. پہلے بھی یہ کرتے تھے لیکن اب چونکہ اس میں اور تیزی آ رہی ہے اور پہلے قیمت کم تھی اور اب قیمت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے لوگوں کو احمدی کرنے کی قیمت 7,000 پہ وہ لیا کرتے تھے، یعنی بیعت فرم 7,000 میں وہ بیچا کرتے تھے، جو کہ ایک دھوکہ تھا، فراڈ تھا، جس کی میں ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. اور اب یہ فراڈ ہے. اب چونکہ پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے تو ان بتہ خوروں نے یہ سوچا کہ یار مہنگائی ہو گئی ہے تو اسی اپنا کار پیٹ کنج پالیں گے، تو اس لیے پھر انہوں نے قیمت 7,000 کو چھوڑ کے 70,000 تک وہ چلے گئے ہیں. اور 70,000 پہ جا کے ان لوگوں نے آگے کیا شرائط رکھی ہیں وہ ساری آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے، خلاصہ اس پوری ویڈیو کے یہ ہے کہ لوگوں کو احمدی کرنے کے وہ 70,000 پہ لے رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی نیا بندہ جماعت احمدی میں شامل ہونا چاہتا ہے پاکستان میں تو وہ بھتہ خور ان کو پکڑتے ہیں اور ان کو پکڑ کے وہ یہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں 70,000 پہ دیں گے، ہم آپ کو احمدی کر دیں گے اور پھر آپ کا باہر کے ممالک میں ویزا بھی آپ کو لگا کے دیں گے اور پھر باہر کے ممالک میں ویزا لگوا کے پھر جناب آپ کو باہر بھیجیں گے اور پھر آپ کو پاکستانی فنڈ میں ملتا رہے گا. یہ اس پوری ویڈیو کا خلاصہ ہے. اب آگے جا کے ہم پوری آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ اصل میں یہ واقعہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مخالفین احمدیت نے جو لوگوں میں یہ ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ احمدی مسلمان پیسے لیتے ہیں، یہ لوگوں کو ویزا دیتے ہیں، یہ لوگوں کو لڑکیوں کو لالچ دیتے ہیں اور اس طرح کی باتیں طرح طرح کی کرتے ہیں. اب ان کی ان طرح طرح کی باتوں میں ان کے اپنے معصوم بھی بیچارے گرفتار ہو رہے ہیں اور ان کے اپنے ہی گھر کے بندے ان کو چونا لگا رہے ہیں. یعنی کہ وہ بتہ کرنے والے بھی غیر احمدی ہیں اور جن کے ساتھ وہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی نان احمدی ہیں، یعنی وہ احمدی ہونا چاہتے ہیں اور وہ ان کے ہاتھ لگ رہے ہیں جو بتہ خور ہیں، یعنی جن کا مقصد صرف روزی روٹی ہے، پیٹ پالنا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، بےایمانی کرنا ہے، فراڈ کرنا ہے. یہ انتہائی منافق لوگ ہیں. جماعت احمدیہ سے دور دور تک کبھی ان کا تعلق نہیں ہے، یہ احمدی ہے ہی نہیں، بالکل پتے اور پکے پیٹی یہ کنفرم شدہ بات ہے کہ یہ احمدی نہیں ہے. اب یہ کون بندے ہیں، میں آپ کو اس بندے کا وائس میسیج بھی سناؤں گا. اس نے جو وائس میسیج کی ہیں اور اس نے جو سبز باغ دکھائے ہیں، جو ایجنٹ دکھاتا ہے بندے کو جب اس کو باہر لے کے جانا ہو تو اس کو وہ سبز باغ دکھاتا ہے، اس طرح ہی اس بندے نے اس دوسرے بندے سے پیسے ہتھیانے کے لیے کس طرح کے سبز باغ جو ہیں وہ دکھائے ہیں اور کس طرح کے میسیج کی ہیں. اب دوستو سب سے پہلے آپ کے سامنے میں چند سکرین شاٹ رکھتا ہوں. یہ پہلا سکرین شاٹ آپ کے سامنے موجود ہے. یہ نمبر بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں +923017737952 یہ نمبر ہے اور اسی نمبر کے اوپر بھی جائز کیش بنا ہوا ہے، جائز اکاؤنٹ بنا ہوا ہے جس کے اوپر یہ پیسے منگواتا ہے. اس بندے کا نام غلام مرتضیٰ ہے. اس کا وائس میسیج جو ہے وہ آگے آپ کو سناؤں گا میں، جو اس نے وائس میسیج دوستوں کو کی ہیں اور ان سے پیسے ہتھیانے کی کوشش کی بلکہ ہتھیائے بھی ہیں، اس کے بھی ثبوت آگے میں آپ کو فراہم کروں گا. اب اس نے کچھ وائس میسیج پہ جو بات چل رہی تھی کہ بھائی میں احمدی ہونا چاہتا ہوں تو اس نے آگے یہ بیعت فارم اس کو سینڈ کیا ہے. اب آگے یہ کہتا ہے جی بیعت فارم سینڈ کرنے کے بعد کہ جزاک اللہ، پھر کہتا ہے جی یو آر ویلکم ٹو دا احمدی مسلم دا فیم آف پاور اینڈ ویلتھ، یو مسٹ اوبے یور سینئر ان وٹ ہی سے، کہ تمہیں اپنے سینئر کا جو ہے وہ احترام کرنا، اس کی بات ماننی ہے جو بھی وہ کہتا ہے. یہ جناب وہ کہہ رہا ہے اس کو. اور پھر کہتا ہے جی احمدی مسلم جماعت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا گروپ ہے 666 پاکستان. کوئی لاٹری نکل لگی ہے. شمولیت کے فوائد، واہ جی واہ، فوائد کیا جی دیکھو جی لکھا ہوا فوائد جی.
بھائی چارہ کہ آپ احمدی بھائی چارے کا رکن بننا چاہتے ہیں جو آپ کو دنیا میں امیر اور مشہور بنائے گا اور دنیا بھر میں اعلیٰ مقام پر لوگوں کو قابو کرنے کی طاقت رکھتا ہے، کہ آپ ایک کاروباری مرد ہیں یا عورت، فنکار، سیاسی موسیقار، طالب علم، کہ آپ زندگی میں امیر، مشہور، طاقتور بننا چاہتے ہیں، آج ہی احمدی برادرانہ فرقے میں شامل ہوں اور فوری طور پر دولت مندانہ، اور آگے یہ کوئی $1,00,000 پتہ نہیں کیا آگے لکھا ہے، اچھا یہ آگے لکھا ہے جی فوری طور پر ایک ہفتے میں $1,00,000، 2 کروڑ اور ایک مفت گھر، کوئی بھی جہاں آپ اس دنیا میں رہنے کا انتخاب کرتے ہیں، اور تنخواہ کے طور پر ماہانہ $10,000 $20 لاکھ بھی حاصل کرتے ہیں احمدی مسلمان۔ یہ جناب دیکھیں جی اتنے سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں۔ آگے دیکھیں، آگے پھر کہتے ہیں جی اب آپ نے یہ کرنا اس طرح کہ آپ نے یہ میرا جائز کیش ہے اور یہ ایزی پیسہ ہے، دونوں سہولیات میں فراڈی اور میں نے دونوں سہولیات رکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کے پاس جائز کیش ہے یا آپ کے گھر کے قریب کوئی جائز کیش ہے تو آپ نے مجھے اس نمبر پہ جائز کیش کروانا 0301 77 37 952، وہی نمبر جو اوپر جس کے اوپر چیٹ چل رہی ہے، غلام مرتضیٰ نام ہے، اور نیچے جناب ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے 0349 20 84 981، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، نام غلام مرتضیٰ۔ اب یہ اس بندے کا نام ریئل میں غلام مرتضیٰ ہی ہے اور اس کے شناختی کارڈ کے اوپر بھی یہی نام ہے، یعنی اس کا ریئل نیم ہے یہ، کیونکہ جیسا کہ میرے علم میں ہے یہ بات کہ پاکستان میں غالباً کوئی بھی اکاؤنٹ کھلوانا ہو تو وہ ایزی پیسہ جائز کیش وہ ریئل شناختی کارڈ کے ذریعے کھلتے ہیں، اگر پاکستانی دوست اس کو مزید ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا آگے یہ دوست یہ دیکھیں نیچے وائس نوٹس ہیں کچھ۔ اچھا آگے چلیں جی، یہ جو وائس نوٹس اس دوست کو بھیجے اس لڑکے کو، وہ علیحدہ ہے، وہ ابھی آئیں گے، وہ انشاءاللہ آپ کو اگلے پارٹ میں دکھاؤں گا۔ ابھی ایک اور دوست نے جو 2 لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اچھا دوسرے کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی آپ کو آگے دکھاتا ہوں جا کے۔ یہ دیکھیں جی اگلا اسکرین شاٹ، اب آگے لکھا ہوا جی کہ ڈن، یعنی 35,000 آگے ہیں، اب باقی ایزی پیسہ والے میں کروا دیں۔ اب یہ جو ہے 35,000 اس کو مل گئے ہیں اور کہتے ہیں جی باقی 35,000 کہہ دیں، اور کہہ رہے جی اوکے جب ہو جائیں بتانا، میں چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے جی 35,000 جناب دینے۔ آپ کا موبائل یہی ہے موبائل نمبر جو کارڈ پہ لکھنا ہے یا یہی لکھنا ہے؟ یعنی کوئی کارڈ بنا رہا ہے 666 نمبر والا کارڈ، اس کے اوپر یہ لکھنا ہے یا کوئی اور لکھنا ہے؟ 30 دسمبر 2022 کی یہ کارروائی چل رہی ہے۔ آگے دیکھیں جی، پھر کہتا ہے جی حضور میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں لیکن میرے پاس تو اتنا اماؤنٹ موجود نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں۔ اور پھر بعد میں اس نے کوئی ارینج کروا کے کوئی ملت ترنا کے شکار کو اس نے وہ کیا اور وہ اس نے بھجوائے۔ حضور آپ مجھے جماعت احمدیہ میں شمول فرمائیے اور آپ کے طریقہ کار کیا ہو گیا مجھے بتا دیں، اللہ آپ سے راضی ہو۔ ویٹ، حضور کرم، حضور نظر کچھ نظر کرم فرمائیے، مجھے بھی جماعت احمدیہ میں شامل فرمائیے، حضور اس کے طریقہ کار مجھے بھی بتا دیں، میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں گا۔ آگے جناب دیکھیں جی، آگے اے دیکھو جی، ان 35,000 بھی دوبارہ ڈیپوزٹ کرا دیتے ہیں۔ ایک یہ رسید ہے، دوسرا یہ جناب 35,000 وہی نمبر جائز کیش کا یہ آپ کے سامنے دوستوں موجود ہے، یعنی 35,000 ایک دفعہ، 35,000 ایک دفعہ، 70,000 روپے اس نے اس کو بھیجے ہیں۔ اور دوستو یہ تھا ایک بندہ جس کے ساتھ یہ چونا لگا ہے، اس بیچارے کو 70,000 روپے کا فراڈ لگا ہے، اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے۔ اب دوستو آگے چلیں، اب آگے دوسرا بندہ ہے، وہ بندہ بھی کہہ رہا تھا جی میں احمدی مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں نے احمدیت قبول کرنی ہے، اور اس کے یہ بندہ بھی اسی کی اچھا چڑھ گیا۔ اب اس کے دفعہ گفتگو کرتے ہوئے اس نے اپنا نام کچھ اور بتایا، دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس نے نام کچھ اور بتایا۔ پہلے کی دفعہ گفتگو کرتے ہوئے اس کا فیس بک اکاؤنٹ تھا غلام مرتضیٰ کے نام سے، دوسرے بندے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کا فیس بک اکاؤنٹ ہو گیا اس کا عبدالہادی کے نام سے۔ اب دوستو یہ دیکھیں، اب اس عبدالہادی کے ساتھ گفتگو جب ہوئی ہے فیس بک کے اوپر، تو اس نے کہا ہے جی آپ احمدی ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی میں آپ کا رابطہ خلیفہ صاحب سے کرواتا ہوں۔ یہ تک اس نے بات منحوس ہمارے نے یہ بات کر دی کہ خلیفہ صاحب سے میں آپ کی گفتگو کرواؤں گا، آپ کا رابطہ کرواؤں گا، آپ ویٹ کریں۔ اس نے پھر کچھ نمبر دیے اور وہی اپنا نمبر اس نے دیا، اور وہ اپنا نمبر دینے کے بعد اس نے کہا جی یہ آپ خلیفہ صاحب ان سے بات کریں۔ اب اس کے بعد یہ جناب کہتے ہیں، اب یہ کہہ رہا ہے کہ وہی جناب کہہ رہا ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا گروپ خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا گروپ ہے 666، وہی چوننا جنہا دوجہ بدلنا لایا۔ پاکستان جماعت کی طرف سے آپ کو جماعت میں شمولیت کا فنڈ 10 لاکھ پاکستانی روپے ملے ہیں، آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروائیں تاکہ آپ کو فنڈ آپ کو مل سکے، تاکہ آپ کا فنڈ آپ کو مل سکے، شکریہ۔ یہ نیچے اس نے کچھ وائس میسیج بھیجے ہیں جو اس دوست نے مجھے بھیجے ہیں۔ یہ دوستو آگے دیکھیں، یہ وہی یہ بیت فارم اور یہ ساری یہ فراڈ اور یہ چیزیں ہیں
یہ اس نے وائس میسیج کیے ہیں۔ اب دوستو یہ وائس میسیج کیا ہیں، یہ آپ ذرا سماعت فرمائیے کہ یہ کس طرح کا فراڈ اور کس طرح کا یہ ٹھاگ بازی لگانے کی اس بندے نے کوشش کی ہے، ذرا یہ سماعت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، یہ میسج آپ کو میں نے اس لیے فارورڈ کیے تھے کیونکہ مجھے آئے تھے، تو میں نے آپ کو فارورڈ کر دیے آپ کی جوائننگ کے حوالے سے۔ آپ کی جماعت میں جوائننگ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کارڈ وغیرہ بن گیا، بس لاسٹ آپ کا پروسیس رہتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ایک بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوتا ہے جس میں آپ کو جماعت کی طرف سے فنڈ جو ملتا ہے وہ آپ کے اس بینک اکاؤنٹ میں ملتا ہے۔ کیونکہ اگر جماعت کی طرف سے آپ کو فنڈ ملتا ہے، جماعت ڈائریکٹ ہمارے یہاں ہیڈ کوارٹر سے آپ کی طرف بھجواتی ہے پاکستان کے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں، تو جب آپ بینک میں اپنا فنڈ نکلوانے جاؤ گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ فنڈ کہاں سے آیا۔ بینک والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فنڈ کہاں سے آیا، وہ پھر آپ سے پوچھیں گے آپ احمدی ہو، آپ بولو گے جی میں احمدی ہوں، تو آپ کا راز بھی فاش ہوگا۔ اور آپ کے پاکستان میں یہ اصول ہے کہ آئی ڈی کارڈ پہ اب احمدی لکھا ہوتا ہے، وہ بولیں گے آپ کا آئی ڈی کارڈ احمدیوں والا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ وہاں پکڑ لیں گے۔ باقی اگر آپ بولو گے میں نہیں احمدی ہوں تو وہ بولیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں یہ اتنا فنڈ کہاں سے آئے، اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ تو اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ایک بینک اکاؤنٹ کسی بھی آؤٹ آف کنٹری میں کھلوانا ہوتا ہے۔ ہماری جماعت کا یہ رول ہے کہ ہماری جماعت کا USA میں اپنا ایک بینکنگ نیٹ ورک ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ نے اپنا ایک بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوتا ہے۔ جماعت کی طرف سے جتنا بھی فنڈ آئے گا وہ آپ کے اس بینک اکاؤنٹ میں آئے گا، وہاں سے پھر وہ ہیڈ کوارٹر سے یہاں جو اسلام آباد میں ہمارا مین ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ سینڈ کریں گے آپ کا فنڈ نا۔ مطلب جماعت کی طرف سے آپ کو فنڈ ملا، آپ کے نام پہ الاٹ ہوا، وہ فنڈ آپ کے وہاں والے بینک اکاؤنٹ میں گیا، اس بینک سے پھر ٹرانسفر ہوگا یہاں پہ پاکستان کے بینک جو ہمارا ہے بینک اکاؤنٹ یہاں پہ، یہاں سے پھر ہم اسلام آباد سے آپ کے پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، سب کو یہ لگے اسلام آباد سے آپ کو پیسے آئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، بات آپ کو اتنی سمجھ آ گئی؟ تو اب آپ نے وہ آؤٹ آف کنٹری والا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے، تو آپ کا جو گروپ ہے وہ 666 ہے جس میں آپ شامل ہوئے، تو آپ نے $666 سے وہ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے۔ جیسے آپ پاکستان میں کسی بھی بینک میں جاتے ہو کہ میں نے بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے، وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جی کتنے پیسوں سے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے، مطلب 50,000، 1,00,000، 2,00,000 کتنے پیسوں سے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے۔ آپ ان کو کہتے ہو کہ میں نہیں جی 1,00,000 سے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے، وہ آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ 1,00,000 ان کو دیتے ہو، وہ آپ کا اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں، لیکن وہ 1,00,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ہی آ جاتا ہے واپس، وہ آپ کا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ $666 سے اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے، اور آپ کا جو فنڈ جوائننگ فنڈ آپ کا آ چکا ہے۔ جب بندہ جماعت میں شامل ہوتا ہے نا، اس کو 10 لاکھ روپے کا جوائننگ فنڈ ملتا ہے، وہ آپ کا آ چکا ہے، جسٹ آپ نے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ جوائننگ فنڈ ہو، یہ $666 آپ کے ہی اکاؤنٹ میں واپس آئیں گے، لیکن آپ نے اپنا ایک بار اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے $666 سے، کیونکہ آپ کا گروپ 666 ہے، تو $666 سے آپ نے اپنا اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے۔ تو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوتے ہی آپ کو 10 لاکھ روپے کا فنڈ اور آپ کے یہ $666 آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ جب آپ یہ بینک اکاؤنٹ اوپن کروا لو گے تب آپ کا وہ جو کارڈ ہے نا، اس پہ آپ کو ایک نمبر بھی الاٹ ہوتا ہے جو جماعت کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ ایک نمبر ہوتا ہے، تو جماعت کی طرف سے جو نمبر دیا جاتا ہے نا، وہ اس کارڈ پہ آپ کے انٹر ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کسی بھی مرکز میں جاؤ گے، جب جماعت کے کسی بھی کام سے آپ جماعت کے کسی مرکز سے رابطہ کرو گے، تو وہاں پہ آپ کا نمبر انٹر کریں گے، آپ کا پورا بایو ڈاٹا آ جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ نمبر جب آپ اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کرواؤ گے، وہ نمبر بھی اس ٹائم آپ کو الاٹ ہوگا جو آپ کے کارڈ پہ لگے گا، مطلب کہ آپ کے کارڈ پہ نمبر لگے گا تو آپ کا کارڈ کمپلیٹ ہوگا۔ اب آپ نے یہ $666 سے اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے USA میں۔ جب آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن ہوگا، آپ کی جوائننگ کمپلیٹ ہو جائے گی، آپ کا کارڈ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو آپ کو جوائننگ فنڈ جو 10 لاکھ روپے جماعت کی طرف سے ملنا ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1 سے 1.5 گھنٹے میں، یہ 1 دن کے اندر اندر آ جاتا ہے۔ جیسے آپ نے جوائننگ کے لیے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے تھے تو ہم نے آپ کو 1 دن کے اندر اندر رسپانس دے دیا تھا کہ آپ کی جوائننگ ہو گئی، آپ کو میسج آ گیا تھا خوش آمدید کا، تو اسی طرح وہ بھی 1 دن کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں گے۔ جب آپ پاکستان میں کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے جاتے ہو تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے کتنے پیسوں سے اکاؤنٹ کھلوانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو کہتے ہو کہ میں نے 1,00,000 یا 2,00,000 روپے سے اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہے، آپ ان کو 2,00,000 روپے دیتے ہو، وہ آپ کا اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ 2,00,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے، آپ نے جتنے پیسے ان کو دیے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح اگر پاکستان میں آپ کا اکاؤنٹ ہے، جماعت ہماری جو ہے بھیجتی ہے نا، فنڈ بھیجتی ہے، پیسے بھیجتی ہے، وہ امریکہ سے بھیجتی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ہیڈ کوارٹر امریکہ میں ہے۔
آپ کا جو کارڈ بنے گا، آپ کا جتنا بھی ڈیٹا ہوگا وہ ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے نا امریکہ میں، وہاں پہ ہوگا، پھر وہاں سے آپ کو فنڈ ملیں گے، ٹھیک ہو گئے، پیسے ملیں گے۔ لیکن اگر جماعت آپ کہتے ہو کہ میرا پاکستان میں اکاؤنٹ ہے، میں نے اکاؤنٹ کھلوا لیا بینک میں، نیشنل بینک میں یا HBL میں، جماعت اگر آپ کو وہاں سے پیسے بھیجے گی، آپ نیشنل بینک میں یا جہاں پہ بھی آپ کا اکاؤنٹ ہوگا پاکستان میں، آپ وہ پیسے لینے کے لیے جاؤ گے تو بینک والے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ جو مطلب احمدی ہو، آپ بولو گے کہ ہاں میں احمدی ہوں، تو ادھر آپ کا راز فاش ہو جائے گا، اور وہ آپ کو بولیں گے آپ کے کارڈ پہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ احمدی ہو، شناختی کارڈ پہ، تو ادھر وہ آپ کو پکڑ لیں گے۔ اگر آپ کہو گے کہ میں احمدی نہیں ہوں، بینک میں پیسے جب لینے جاؤ گے تو وہ بولیں گے آپ کو پیسے کیوں آئے احمدی لوگوں کی طرف سے، امریکہ سے پیسے کس نے بھیجے ہیں آپ کو، کیوں آئے؟ پھر یہاں پہ اس بینک میں مسئلہ ہو جائے گا پاکستان میں آپ کے لیے۔ تو آپ نے اب جماعت کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک بینک اکاؤنٹ امریکہ میں کھلواؤ گے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی دوسرے کنٹری میں، وہ آپ نے ایسے کھلوانا ہے جیسے پاکستان میں آپ نے 2 لاکھ سے اکاؤنٹ کھلوایا تھا، اب آپ کا گروپ ہے 666، ٹھیک ہے، آپ نے $666 دینے ہیں۔ جماعت آپ کا جو جماعت کا بینک ہے نا امریکہ میں، جماعت کا اپنا بھی ایک بینک ہے، جماعت آپ کا اس بینک میں اکاؤنٹ کھول دے گی، ٹھیک ہے، جیسے پاکستان میں اکاؤنٹ بینک میں کھلواتے ہیں اسی طرح وہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ کھل جائے گا۔ آپ کا ڈیٹا جماعت کے پاس تو ہے سارا، آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہر چیز ہے، تو وہاں پہ آپ کا جماعت اکاؤنٹ کھول دے گی۔ آپ نے $666 بھیجنے ہیں جماعت کے اکاؤنٹ میں، جماعت آپ کا وہاں پہ بینک اکاؤنٹ کھول دے گی۔ پھر آپ کا جتنا بھی فنڈ ہوگا نا، جو جماعت کی طرف سے آپ کو جتنا پیسہ ملے گا، وہ آپ کے اس بینک اکاؤنٹ میں پہلے آئے گا جو آپ کا بینک اکاؤنٹ امریکہ میں ہوگا، ٹھیک ہے، سمجھ لگ رہی ہے؟ آپ کا بینک اکاؤنٹ جو امریکہ میں ہوگا، جماعت کی طرف سے جتنے پیسے آپ کو ملیں گے وہ اس بینک اکاؤنٹ میں آئیں گے۔ پھر وہ بینک جو ہوگا نا، جو آپ کا اکاؤنٹ ہوگا وہاں پہ امریکہ میں، وہ ہمیں یہاں اسلام آباد بھیجیں گے، ہمارا جو پاکستانی بینک اکاؤنٹ ہے، کیونکہ ہمارا تو اکاؤنٹ ہے نا جماعت کا بنا ہوا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ احمدی ہیں، میرے تو ID کارڈ پہ بھی احمدی لکھا ہوا ہے، تو وہ پھر ہمارے یہاں پہ بھیجیں گے پاکستان میں، نیشنل بینک میں ہمارے میں۔ آپ کا فنڈ وہاں سے آپ کے امریکہ والے بینک اکاؤنٹ میں آئے گا، وہاں سے پھر پاکستانی بینک اکاؤنٹ میں آئے گا ہمارے میں، یہاں اسلام آباد جو ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے، چھوٹا ہیڈ کوارٹر ہے جو، تو یہاں پہ جب آئے گا تو یہاں سے پھر ہم آپ آگے جو پاکستانی بینک اکاؤنٹ دو گے، HBL UBL جو بھی آپ کا ہوگا، یا آپ آ کے لینا چاہو گے تو یہاں پہ آپ کا فنڈ مل جائے گا۔ اگر آپ بینک اکاؤنٹ دو گے تو یہاں سے جب پاکستان سے ہم بھیجیں گے آپ کے اکاؤنٹ میں، تو پھر آپ کو وہ نہیں ہوگا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہاں سے آئے، وہ کہیں گے اسلام آباد سے اس کو پیسے آئیں، تو اسلام آباد سے تو کسی کو بھی پیسے آ سکتے ہیں، پھر کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں کہ آپ کے امریکہ سے آئے ہیں یا کہاں سے کیوں آئے ہیں، پھر اسلام آباد سے آپ کو پیسے آئیں گے اور آپ کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، آپ نکلوا سکتے ہو۔ السلام علیکم جی، اکاؤنٹ اوپن کروانا مسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کسی جگہ پہ جاب اگر کرنے جاتے ہو تو وہ بھی آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر سیلری لینی ہے تو آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ لکھوائیں، ٹھیک ہو گیا، آپ کا اکاؤنٹ ہوگا تو ہی آپ کو فنڈ ملیں گے نا آپ کے اکاؤنٹ میں، اور اگر آؤٹ آف کنٹری جانا ہو اس کے لیے اکاؤنٹ اور بھی زیادہ مسٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ کا اکاؤنٹ ہوگا نا مطلب آؤٹ آف کنٹری کسی بھی کنٹری میں، تو جب آپ کو اس کنٹری کا ویزا لینا ہوگا نا، تو جماعت وہاں کی گورنمنٹ کو یہ بولے گی کہ اس بندے کا اکاؤنٹ ہے اس کنٹری میں، تو یہ بندہ یہاں آ کے بزنس کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اس بندے کے اکاؤنٹ میں جب آپ کو جماعت کی طرف سے فنڈ آئے گا، آپ نکلواؤ گے تو گورنمنٹ کو وہاں جماعت بول سکے گی کہ ہاں یہ بندہ بزنس مین ہے، یہ بندہ اس کنٹری میں اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو ویزا پرووائڈ کیا جائے۔ پاکستان میں بھی آپ کو اکاؤنٹ چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اکاؤنٹ اس لیے ہوتا ہے کہ وہاں سے جماعت ڈائریکٹ آپ کو پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیلری نہیں بھیج سکتی، جب وہاں سے جماعت آپ کو ڈائریکٹ پاکستان کے اکاؤنٹ میں سیلری بھیجے گی نا، تو بینک والوں کو بھی پتہ چلے گا کہ جماعت کی طرف سے آپ کو سیلری آئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ احمدی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر آپ کہو گے کہ ہاں میں احمدی ہوں تو وہ کہیں گے آپ کے ID کارڈ پہ نہیں لکھا ہوا، اگر آپ کہو گے کہ نہیں احمدی ہوں تو وہ کہیں گے آپ کو احمدی جماعت کی طرف سے فنڈ کیسے ملا۔ تو وہاں پہ اکاؤنٹ اوپن کروانے کا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جماعت کی طرف سے آپ کا جو فنڈ اپروو ہوگا نا، وہ آپ کے وہاں کے اکاؤنٹ میں آئے گا، وہ پھر وہاں سے ہمیں پاکستان میں اسلام آباد میں ہمارے ہیڈ کوارٹر میں بھیجیں گے، اسلام آباد سے پھر ہم آپ کو پاکستان والے اکاؤنٹ میں بھیجیں گے۔ ایک تو اس لیے ضروری ہوتا ہے، دوسرا جب آپ کا وہاں پہ اکاؤنٹ ہوگا نا تو وہاں پہ آپ کو نیشنلٹی ملنا، آپ کو وہاں کا ویزا ملنا
زیادہ ایزی ہوتا ہے، پاکستان کے اکاؤنٹ میں آپ کو ایزی نہیں ہوتا. جب آپ کا وہاں کا اکاؤنٹ ہوگا تو آپ کا ویزا ملنا زیادہ ایزی ہوگا. یہ دو وجوہات ہیں، یہ اکاؤنٹ اوپن کروانا لازمی ہوتا ہے. اب دوستو آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا یہ فراڈ ہے، کتنا بڑا یہ مکار شخص ہے جس نے 70,000 روپے ہتھیائے ہیں، اور یہ اتنا منحوس مارا بندہ ہے کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریق سے اپنے گھر کا یہ راشن جماعت احمدیہ کے ذریعے یہ کما رہا ہے، اور خود احمدی بھی نہیں ہے. اتنا بڑا یہ اس کا وہ جسے کہیں کہ یہ بندہ اس کے اوپر وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں احمدی ہونا چاہتا ہوں، اور یہ اس کے اوپر مکھیوں کی طرح گرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لو جی میں حاضر ہوں، منو پیسے دو، میں تو جناب وہ احمدی مسلمان آپ کو کرنے کو تیار ہوں، اور اس سے پھر پیسے ہتھیاتا ہے. اور جس کو اس نے $666 کہے ہیں دینے کو، وہ تو بھائی 1 لاکھ سے بھی زیادہ روپے بنتے ہیں. 1 لاکھ 1.5 لاکھ تقریباً وہ پاکستانی روپیہ بنتا ہے جو اس نے ہتھیانا تو اس بندے سے. اور اس کو یہ کہہ رہا جی آپ کا 10 لاکھ روپے پاکستانی فنڈ وہ آپ کو ملا ہے، اور آپ اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوا لیں تو وہ آپ کو ملیں گے. اتنا بڑی مکاری آپ. یہ ختم نبوت کے مجاہد ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. پہلے والا بندہ جو تھا اس کو بھی وہ پکڑا ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے جی میرا پیو مار گیا، میرا ابا فوت ہو گیا، اور میں نے گھر کا راشن چلانا تھا اور یہ میں نے طریقہ بنایا. یار کمال اور عجیب تر ڈٹھائی ہے ان لوگوں کی. بھیا پاکستان کے یہ ملا کا یہ قصور ہے جن لوگوں نے آپ کو اس طرح کی پٹیوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ احمدی مسلمان پیسے دیتے ہیں، پیسے کر کے لوگوں کو یہ وہ احمدی کرتے ہیں. ویکھو اے تے پیسے تانوں دینے پے نے، اور وہ بندہ احمدی بھی نہیں ہے جس کو آپ پیسے دے رہے ہیں، اور وہ آگے سے جان سے دے رہا ہے جی آپ کو جناب خلیفہ صاحب سے ملاقات کروائیں گے، بات کروائیں گے، اور بھائی آپ کو باہر لے کے جائیں گے، آپ کو اتنا جناب بڑی بڑی عمران میں آپ کو جناب نام ہوگا، اور اس طرح کے کام ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے علاوہ اور میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کفر کردار تک پہنچائے، اور ان کی جو آگ ہے، ان کی جو بھوک ہے، وہ صرف اور صرف وہ قبر کی مٹی پوری کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پوری کر سکتا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہر شخص کو بچائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور اس یوٹیوب چینل تریاق القلوب کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا یہ یوزر نیم ہے، آپ اس کے ذریعے مجھے ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں. اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ انسٹاگرام کا اکاؤنٹ بھی ہے، اس کا یوزر نیم بھی وہی ہے جو ٹویٹر اکاؤنٹ کا یوزر نیم ہے، اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.